العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ الجاموس عن سبعۃ فی الاضحیہ تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج دی نشست اور آج دے درس دے اندر آپ حضرات دے سامنے قربانی دے مسائل وچوں ایک مسئلہ بھینس دی قربانی یعنی نر ہوئے یا مادہ بھینس یا بھینسا، اس دی قربانی دے متعلق کی حکم ہے، اس دے متعلق چند گزارشات اور چند حوالہ جات آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی بات ہے، سماعت فرماؤ کہ محدثین کرام نے اس دے متعلق جو حکم لکھیا ہے، فرمایا کہ بھینس جڑی ہے ایک گائے دے حکم دے اندر ہے، گائے دی قسم وچوں ہی ہے۔ اس دے متعلق پہلا حوالہ سماعت فرماؤ، حدیث پاک دی کتاب ہے موطا امام مالک، حضرت جناب مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف دے عظیم محدث نے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ شریف دے اندر گزار چھڑی، سبحان اللہ، اور انہاں دی وفات ہوئی ہے 179 ہجری دے اندر۔ انہوں نے اپنی اس کتاب موطا امام مالک شریف دے اندر لکھیا، فرماندے نے وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا۔ فرماندے نے کہ بھینس جڑی ہے، بھینس اور گائے، یہ دونوں ایک ہی جنس دے نال تعلق رکھ دیا نے، یعنی جو حکم گائے دا ہے وہی حکم بھینس دا ہے، تو انہاں دی جنس ایک ہے، ایک ہی جنس دیاں ایک قسمہ نے، اور لہٰذا اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حکم گائے دا ہے وہی حکم بھینس دا ہے۔ جس طرح گائے دی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس دی قربانی بھی جائز ہے، نر ہوئے یا مادہ۔ جڑی بات موطا امام مالک دے اندر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہے، یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے استاد مصنف عبد الرزاق دے اندر یہی بات لکھی امام عبد الرزاق نے، اور یہی بات امام بخاری دے دوسرے استاد جنہ دا نام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ اس دے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، اور یہی بات تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ تو الحمدللہ حدیث پاک نال یہ ثابت ہویا، حدیث پاک دی معتبر کتاب دے نال مسئلہ کہ بھینس گائے دی ہی قسم ہے، وہ دی ایک جنس دے وچوں ایک حصہ ہے۔ دوسرا حوالہ سماعت فرماؤ میرا، کتاب ہے میرے سامنے سیاستہ دی معتبر کتاب ابو داؤد شریف، اس دا ترجمہ لکھن والا اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان، اور اس دی شرح اور تشریح کیتی ہے قاری احمد یار سلفی اہل حدیث عالم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنیا باب ما یجوز من السن فی الضحایا، کہ قربانی دے اندر جڑا جانور ہے اس دی عمر کتنی ہونی چاہیے ہے۔ اس دے اندر انہوں نے ایک حدیث پاک بیان کیتی ہے، اس حدیث پاک دے تحت انہوں نے اس دی تشریح کیتی ہے۔ تشریح کرتے ہیں کہندے نے کہ قربانی والے جانور دی عمر کتنی ہونی چاہیے ہے، تو کہندے نے کہ اونٹ پورے 5 سال دا ہونا چاہیے ہے، 6ویں سال دے اندر قدم رکھدا ہوئے، یعنی 6واں سال شروع ہو چکیا ہوئے تے 5 سال مکمل اس دی عمر ہوئے، قربانی واسطے اونٹ پھر لگے گا، وگرنہ نہیں۔ اور اگے پھر لکھ دینے کہ گائے اور بھینس، گائے اور بھینس، اہل حدیث عالم پہ لکھدا ہے گائے اور بھینس انہاں واسطے حکم ہے کہ انہاں دی عمر کم از کم 2 سال ہوئے، یعنی 2 سال مکمل ہو چکے ہون تے تیسرا سال شروع ہو چکیا ہوئے۔ اسی طرح بکرا نر ہوئے یا مادہ، یا دمبا نر مادہ، اسی طرح بھیڑ نر مادہ، اس دی عمر کم از کم 1 سال
مکمل ہوئے تے دوسرے سال دے اندر شروع ہو چکیا ہوئے، اور بھیڑ دا بچہ یعنی جس نو چھترا بول دے ہو، اگر وہ 6 مہینے دا 6 مہینے تو زیادہ ہوئے تے اتنا پلیا ہوئے فربا ہوئے کہ سال پردے جڑے ہوندے نے انہاں دے نال کنڈ رلا جائے تے وہ 6-7 مہینے دا جڑا بھیڑ دا بچہ چھترا ہے وہ بھی جائز ہے، اس دی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ تو اس دے کولوں یہ ثابت ہویا کہ اہل حدیث علماء بھی یہی موقف رکھتے ہیں اس مسئلے دے اندر۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا تے یہی موقف ہے ہی ہے نا۔ اہل حدیث علماء بھی یہی لکھتے ہیں کہ جس طرح گائے دی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس دی بھی، چاہے وہ نر ہوئے یا مادہ یعنی بھینس ہوئے یا بھینسا، اس دی قربانی بھی جائز ہے۔ تیسرا حوالہ آج دے درس دے اندر جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سماعت فرماؤ۔ ایک کتاب ہے میرے سامنے، فتاوی نظیریہ، اہل حدیث عالم، بہت چوٹی دے عالم اہل حدیث حضرات دے، جنہ دا لقب ہے شیخ الکل فی الکل، نذیر حسین دہلوی، اہل حدیث حضرات دے بہت بڑے عالم۔ انہوں دی یہ کتاب فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 257 ہے۔ اتھے انہوں نے قربانی والے جانور دی جو عمر بیان کیتی ہے کہ کتنی عمر ہونی چاہیے ہے، تو کہتے ہیں کہ بکری کم از کم 1 سال دی ہوئے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکیا، بکری نر ہوئے یا مادہ، بھیڑ یا دمبا کم از کم 1 سال دا ہوئے، 1 سال مکمل دوسرے شروع ہو چکے ہوئے۔ پھر لکھ دینے کہ گائے اور بھینس، بات سمجھ آئی نا، اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں گائے اور بھینس انہاں دی عمر کتنی ہونی چاہیے ہے، 2 سال ہوئے تے تیسرا سال شروع ہو چکیا ہوئے۔ اسی طرح اونٹ جڑا ہے وہ 5 سال دا ہوئے مکمل تے 6واں سال شروع ہو چکیا ہوئے۔ اور نال پھر اگے لکھ دینے کہ بھیڑ دا 1 سال تو کم جو بچہ ہے اتنا پلیا ہوئے، چھترا خوب موٹا تازہ ہوئے تے سال پردے جڑے نے انہاں دے برابر دا لگدا ہوئے تے او دی قربانی بھی جائز ہے۔ ایک مقام تے بھی یہی بات لکھی، دوسرے مقام تے بھی یہی بات لکھی، تیسرے مقام تے یعنی 3 مقامات تے صفحے تے اور صفحہ نمبر 258 تے پھر ایک مقام تے یعنی 4 جگہ تے باب بھی قربانی والا ہے۔ قربانی والے باب دے اندر شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی اہل حدیث غیر مقلد عالم انہوں نے لکھا ہے کہ جو حکم گائے دا ہے وہی حکم قربانی دے اندر بھینس دا بھی ہے، لہذا ثابت ہویا کہ بھینس دی قربانی نر ہوئے یا مادہ یہ جائز ہے۔ چوتھا حوالہ میرا سماعت فرماؤ، اہل حدیث حضرات دے چوٹی دے عالم ثناء اللہ مرسری، انہاں دا لقب ہے سردار اہل حدیث، اہل حدیث دے بہت بڑے چوٹی دے عالم۔ انہاں دی کتاب فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 ہے اور اس اول جلد دا آخری صفحہ 808 صفحہ، اس تے انہوں نے قربانی والے مسائل لکھ دیاں، کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ اگر پھر لکھ دینے کہ بھینس ان میں سے نہیں، اس کے علاوہ وہ عرب یعنی جنہ دی حرمت ثابت ہے، یعنی جنہیں حرام جانور نے انہاں وچ بھینس نہیں بلکہ یہ بھینس کی ہے حلال ہے، اس دی حلت دی پہلے دلیل پیش کیتی ہے۔ اور پھر جناب والا کے لکھ دینے اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ اگر اس کو جنس بکر یعنی گائے دی جسم، بکر دا مطلب ہوتا ہے گائے، اگر اس کو جنس بکر سے مانا جائے جیسے کہ حنفیہ کا قیاس ہے، یا عموم بہیمت الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے، یعنی قربانی دے جواز دا حکم ہے، یہ دلیل ہے اس واسطے۔ تو اہل حدیث عالم ثناء اللہ مرسری انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ بھینس دی قربانی جائز ہے، نر ہوئے یا مادہ ہوئے۔ اکثر دوست حضرات اتنے بڑا دھوکھا کھاندے نے، وہ کہتے نہیں جی یہ تے ثابت نہیں، حالانکہ میں تواڈے سامنے ایک حدیث پاک دا حوالہ اور 3 کتاباں 3 حوالہ جات اہل حدیث علماء دی کتب وچوں یہ ثابت کیتے نے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس تو علاوہ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر اس دی 13 پڑھ کے ویکھ لو، اس دے اندر بھی اہل حدیث عالم نے اس نو جائز لکھا ہے، بلکہ اس تے باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا حکم۔ حافظ نعیم اللہ ملتانی اہل حدیث دے چوٹی دے عالم نے، حافظ نعیم الحق ملتانی، انہوں نے مکمل پوری بھینس دی قربانی دے جائز ہون تے پوری دی پوری ایک کتاب لکھ چھڈی ہے۔ اچھا اکثر دوست اس بات تے اس مسئلے تے دھوکھا دین دی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویکھو جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھینس دی قربانی نہیں کیتی تو لہٰذا حضور نے نہیں فرمائی تو لہٰذا جائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی اس تے پھر حالانکہ یہ طریقہ استدلال نہیں، اگر یہی طریقہ استدلال ہے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا عمل مبارک فرمایا ہے تو پھر ساڈے واسطے وہ جائز ہوئے گا، وگرنہ جائز نہیں ہوئے گا۔
اگر یہی طریقہ استدلال ہوئے دلیل پکڑن دا طریقہ یہی ہوئے تو پھر اسی کہاں گے نا پھر قربان حضرت جناب والا یہ سانو بیان فرماؤ نا پھر حضرت صاحب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح بھینس دی نر مادہ دی قربانی نہیں فرمائی اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کٹے دا گوشت بھی نہیں کھادا وہ بھی تے نہیں نہ کھادا بھینس دا دودھ بھی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تو جدو اس دا گوشت اور دودھ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا تو پھر جائز نہیں پھر کٹے دا گوشت بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تو بھینس دا دودھ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے جبکہ تسی وہ کھا رہے ہو استعمال کر رہے ہو تو اصل مسئلہ ہے کہ عرب دے اندر اس وقت یہ جانور نہیں سی ہن تے آ چکا ہے اتھے بھی اس وقت عرب دے اندر یہ جانور نہیں سی اور یہ تمہیں پتہ ہے ایسا جانور ہے کہ گرم علاقے دے اندر رہن والا جانور بھی نہیں تو عرب دے اندر اس دور دے اندر نہیں سی پایا جاندہ بعد دے اندر صحابہ کرام دے دور دے اندر اتھے پایا گیا سی یہ دا وجود اتھے ہو گیا سی پھر جنہی بھینس دا عرب دے اندر اس دے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ مزید حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ہاں آپ نے کی فرمایا دہلوی شریف حدیث پاک دی کتاب ہے اس دے اندر آپ دا فرمان موجود ہے جڑا میں خطبے دے اندر پڑھیا جناب حضرت مولا علی رضی اللہ بھینس نو عربی دے اندر کہندے نے جاموس کی کہندے نے جاموس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الجاموسو تجزئو عن سبعۃ فی الاضحیہ فرماندے نے کہ بھینس جڑی ہے اس دے اندر 7 افراد قربانی وچ شامل ہو سکدے نے سبحان اللہ 7 افراد دی طرفوں بھینس نر ہوئے یا مادہ 7 افراد دی طرفوں ایک جانور ایک کفایت کرے گا کافی ہے قربانی دے اندر فی الاضحیہ اضحیہ اس دا معنی کی ہے قربانی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان پھر آپ خلفائے راشدین دے اندر شامل نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین مہدیین جو نے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو تو جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نا دہلوی شریف دی حدیث پاک دی کتاب ہے اس دے اندر حدیث پاک موجود ہے دوسری جلد دے اندر آپ فرما رہے ہیں الجاموس تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ فرمایا بھینس نر ہوئے یا مادہ 7 افراد دی طرفوں قربانی دے اندر ایک جانور بڑا بھینس نر مادہ ایک کافی ہے آخر دے اندر ایک حوالہ میں عرض کر کے تے اجازت چاہواں گا اے کتاب میرے سامنے مسائل بہشتی زیور لکھن والے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی انہاں دا حوالہ بھی ایک پیش کردہ جاواں قربانی دے مسائل لکھ دے نے کہ قربانی والا جانور کیڑا کیڑا ہوندا ہے قربانی والے جانور کس کس جانور دی قربانی کیتی جا سکتی ہے انہاں دی پھر اگے جناب والا تقسیم فرماندے نے اور انہاں دے نام لکھ دے نے کہندے نے کہ قربانی والا جانور اے ہوندا ہے کہندے نے کہ بکرا یا بکری بھیڑ دمبا گائے بیل بھینس اور بھینسا سبحان اللہ بھینس اور بھینسا بھینسا جنہوں پنجابی کٹا بول دے ہو بھینس اور بھینسا اونٹ اونٹنی ان جانوروں کی قربانی درست ہے ساڑھے اہل سنت و جماعت مندے فتاوی رضویہ اٹھا کے ویکھ لو بار شریعت مفتی مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی اٹھا کے ویکھ لو سب نے لکھیا ہے کہ جس طرح گائے دی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس نر مادہ اس کی قربانی بھی جائز ہے تو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی انہاں دے نزدیک بھی یہ مسئلہ یہی ہے اور دیوبند حضرات انہاں دا حوالہ بھی تسی سماعت فرما چکے ہو انہاں دے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے اور اہل حدیث حضرات جڑے چوٹی دے عالم نے انہاں دے میں حوالہ جات پیش کر چکے ہوں انہاں دے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھینس نر ہوئے یا مادہ بھینسا بھینس انہاں دی قربانی جائز ہے اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین